اس مشکل دور میں جبکہ کرونا وبا کے خطرات ابھی موجود ہیں، تمام عزاداران کی حفاظت کے لیے صلوات پڑھنے جتنی دعائیں بھی عزادار اپنے قلوب میں رکھتے ہیں، سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھنے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین، ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات خالق ذوالجلال اس مجلس عزا کو منظور و مقبول فرمائے، بانیان کا اہتمام، تمام عزاداروں کی اس عبادت میں شرکت خالق ذوالجلال کربلا والوں کے صدقے میں منظور و مقبول فرمائے۔ دعا ہے خالق ذوالجلال وارث دوراں کا جلد ظہور فرمائے، ہمارا شمار امام علیہ السلام کے ناصرین میں فرمائے، اور اس دور میں تمام مومنین کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے۔ جو مشکلات انفرادی یا اجتماعی طور پر درپیش ہیں، خالق کربلا والوں کے صدقے ان مشکلات میں آسانیاں فراہم فرمائے۔ ایک صلوات پڑھنے اونچی آواز سے دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اس نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ نبوت کا آغاز جناب آدم علیہ السلام سے ہے، اور یہ سلسلہ حسنین کے نانا تک جاری و ساری رہا۔ آدم پہلے نبی ہیں، نبوت چلتی رہی، ہر نبی کے بعد ایک وصی، اور یہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی۔ نبی یا نبی کا وصی یہ ہر زمانے کی ضرورت ہے۔ زمین و آسمان تبھی قائم رہ سکتے ہیں
کہ جب اس زمین پہ اللہ کا ایک معصوم نمائندہ موجود ہو، اس کے بغیر یہ زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ تو آدم علیہ السلام نبی ہیں، رسول نہیں۔ رسالت کا آغاز ہے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ نبی کہتے ہیں خبر دینے والا، رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والا۔ یعنی نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی خبر دے کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا خالق اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ خبر ہو سکتا ہے کہ اس کی نبوت ایک شہر کے لیے ہو، اس کی نبوت ایک بستی کے لیے ہو، ممکن ہے اس کی نبوت ایک محدود عرصے کے لیے ہو۔ ایسے بھی نبی آئے ہیں جو فقط اپنے خاندان کے لیے نبی بن کے آئے، یعنی ان کی نبوت فقط اپنے خاندان کے لیے ہے، باہر نہیں ہے۔ ایسے بھی نبی ہو گزرے ہیں۔ ایسے بھی نبی ہیں جو فقط اپنے شہر کے لیے، اپنی بستی کے لیے، اپنی آبادی کے لیے نبی بن کے آئے، بس ان کا دائرہ نبوت اتنا۔ یعنی ایک زمانے میں کئی نبی رہے ہیں، بلکہ ایک زمانے میں ایک ہی وقت میں درجنوں نبی رہے ہیں۔ حیات القلوب پڑھیں، علامہ مجلسی کی تالیف ہے، بلکہ تصنیف بھی انہی کی ہے۔ پہلی جلد میں انبیاء کے حالات موجود ہیں کثرت سے۔ تو یہ نبوت محدود رہی ہے۔ یہ تو حسنین کے نانا کا اعزاز ہے اور زہرا کے بابا کا اعزاز ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میں اگر رب العالمین ہوں، جہاں جہاں تک میں رب ہوں وہاں وہاں تک تو رسول ہے۔ اور زمانہ رسالت محدود بھی نہیں، لا محدود، قیامت تک، بلکہ بعد از قیامت بھی شفیع المذنبین آپ کا لقب ہے۔ تو نبوت کئی چھوٹے نبی بھی ہو گزرے، بڑے نبی بھی ہو گزرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ اور جب رسالت کو ارتقاء ہوا اور منزل آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا ہے۔ یعنی امامت کا آغاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو یہ نبی اور رسول یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کئی چھوٹے ہیں، کئی بڑے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کا زمانہ نبوت چند سالوں پہ محیط ہے، کئی ایسے ہیں کہ جن کی نبوت اور رسالت میں عرض کر گیا بڑی محدود، اپنے خاندان تک، ایک مخصوص قبیلے تک۔ تو اللہ نے تیسرے پارے کی ابتدا میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا، کہ ہم نے یہ جو رسول ہیں ان کو فضیلت عطا کی ہے، بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت دی ہے۔ یعنی کچھ رسول ہیں جو افضل ہیں، کچھ رسول ہیں جو کہ مفضول ہیں، کچھ زیادہ درجے والے ہیں، کچھ کم درجے والے ہیں،
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جب آدم سے لے کے نوح تک، نوح سے لے کے ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کے موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک، اور عیسیٰ سے لے کے محمد مصطفیٰ تک، یہ 1.25 لاکھ انبیاء، جب یہ درجات میں ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کچھ کے درجات بلند ہیں، کچھ کے درجات بلند نہیں ہیں، جب یہ فضیلت میں ایک جیسے نہیں ہیں تو ان کی صحبت میں بیٹھنے والے یہ سارے کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے یہ ایک جیسے نہیں ہیں تو ان کی صحبت میں بیٹھنے والے، ان میں بھی درجات کا فرق ہے، ان میں بھی کچھ زیادہ فضیلت والے، کچھ کم فضیلت والے، کچھ افضل، کچھ مفضول، تو یہ سارے ایک جیسے تو نہیں ہیں نا۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ انبیاء میں یہ محققین نے لکھا ہے کہ سارے نبیوں میں جو سب سے کم درجہ ہے وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ توجہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے کم درجے والے نبی ہیں، معصوم ہیں، اللہ کے منتخب شدہ ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، منصب نبوت کے حامل ہیں، لیکن اللہ نے نبیوں میں درجہ کم کر دیا، سب سے پست درجہ۔ وجہ کیا ہے؟ نبی ہوتے ہوئے دنیاوی حکومت کے طالب ہو گئے۔ رب حبلی من لدنک، توجہ ہے صاحبان، خدایا اپنی بارگاہ سے مجھے حکومت عطا فرما۔ حکومت کے طالب، دنیا کی سلطنت کے طالب ہو گئے، دنیا کی حکمرانی کی خواہش پیدا ہوئی، اور اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول فرمائی، ہاں تجھے حکومت مل جائے گی، تجھے سلطنت مل جائے گی، تجھے دنیا کی حکمرانی مل جائے گی، لیکن سارے نبیوں میں تیرا درجہ پست کر دوں گا۔ اس لیے کہ انبیاء کا یہ شیوا نہیں ہے کہ یہ دنیا کی حکومت کے طالب بن جائیں، وہ حکومت کہ جو عارضی حکومت ہے، بھائی کتنی حکومت کر لو گے؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، حکومت 1000 سال کی ہی کیوں نہ ہو، بلکہ حکومت اگر 5000 برس کی ہی کیوں نہ ہو، نتیجہ تو فنا ہے نا، نتیجہ تو زوال ہی زوال ہے، فنا ہی فنا ہے۔ دنیا کی حکومت فنا، دنیا کی سلطنت فنا، دنیا کا اقتدار فنا، یہ جاہ و جلال فنا، کچھ نہیں رکھا اس میں، انجام فنا ہے۔ جس شے کا انجام فنا ہو، انبیاء کے لیے اس کا طلب کرنا یہ روا نہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے روا نہیں ہے، ان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ دنیا کے طالب ہوں۔ یہ سلیمان تھے جنہوں نے دنیا کی حکومت طلب کی، دنیا کا اقتدار طلب کیا جو فنا ہونے والا ہے، لیکن یہ ابو طالب کا بیٹا ہے جو کہہ رہا ہے کہ اے دنیا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں جس کے بعد رجوع ہی ممکن نہیں ہے۔ کہنے لگے سلمان آپ کے صحابی ہیں، فرق ہے نا، سلیمان جو نبی ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ 2 نقطوں کے ساتھ ہے، یا کے ساتھ، جو کہ نبی ہیں۔ یہ جو صحابی ہیں یہ ہیں سلمان بغیر نقطوں کے، بغیر یا کے۔ یہ پڑھنے میں بعض اوقات وہ خطا ہو جاتی ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ وہ سلیمان ہیں جو نبی ہیں، اور یہ سلمان ہیں جو کہ صحابی ہیں۔ کہنے لگے سلمان، میرے نزدیک یہ تخت، یہ تاج، یہ حکومت، یہ
یہ جو لوگ لیے پھرتے ہیں اور اس پہ فخر کر رہے ہیں، اشارہ آپ کا واضح تھا، جس کی طلب میں ان لوگوں نے رسول کا جنازہ چھوڑ دیا، جس کی طلب میں یہ جنازہ چھوڑ کر سقیفہ بنی سعدہ میں اکٹھے ہو گئے، مجھ علی کے نزدیک اس سلطنت اور حکومت کی قیمت اس بھیڑ کی ناک میں بہنے والے پانی سے بھی کم ہے۔ بھیڑ کی ناک میں جو پانی بہتا ہے اور وہ کہتی ہے چھوں، اس کی کیا قیمت ہے؟ حیران ہو گئے ہیں آپ حضرات، میں نے کوئی اجنبی بات تو نہیں کی، اس کی کیا قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ اس سے کراہت ہوتی ہے، اس سے تو وہ دیکھا بھی نہیں جاتا، لوگ دیکھ کے دور بھاگتے ہیں کہ اس کو فلو ہو گیا بھیڑ کو۔ اس بھیڑ کی ناک میں بہنے والے پانی سے بھی کم ہے یہ تخت، یہ حکومت، یہ جاہ و جلال۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے طلب کی یہ حکومت، دعا قبول ہو گئی، لیکن سارے نبیوں میں درجہ پست ہو گیا ہے۔ توجہ صاحبان بزرگوں، تخت مل گیا، حکومت مل گئی، ایسی حکومت دنیا میں کسی بادشاہ کو نہیں ملی جیسی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی ہے۔ تفصیلات آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کی حکومت فقط یہ نہیں تھی کہ ایوان اقتدار تھا، اسمبلی تھی، پارلیمنٹ تھی اور وہ وزیر تھے، مشیر تھے اور احکام چلتے تھے، نہ یہ نہیں ہے، بلکہ ہوا پہ بھی حکومت، پرندوں پہ بھی حکومت، درندوں پہ بھی حکومت، چوپایوں پہ بھی حکومت۔ تخت کون سا ایسا بادشاہ ہو گزرا ہے حضرت سلیمان کے علاوہ؟ میں دنیا کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، یہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں، آل محمد کا مقام اور ہے، ان کی طرف نسبت نہ دینا، ان کی خاطر تو اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ میں ان بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان بادشاہوں میں کس بادشاہ کی حکومت رہی ہے کہ جس کا تخت ہوا میں پرواز کرتا ہو اور جس کا حکم ہوا میں بھی چلتا ہو، جس کا حکم حشرات الارض پہ بھی چلتا ہو، جس کا حکم چوپایوں اور جنات پہ بھی چلتا ہو؟ ہے نا یہ حکومت، دنیا کی حکومت صحیح، عارضی صحیح، فنا ہونے والی صحیح، لیکن حکومت تو ہے نا۔ کتنی طاقتور حکومت ہے، چاہے تو تخت بلقیس منگوا لے، ہے نا توجہ، تخت بلقیس منگوا لے، یہ حکومت ہے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ تخت ہوا میں پرواز کر رہا ہے اور زمین پہ کچھ چیونٹیاں پھر رہی ہیں۔ یہ چیونٹیاں سورہ نمل ذرا پڑھیں قرآن مجید میں، سورہ نمل میں یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم، ایک چیونٹی کہہ رہی ہے، او چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلی جاؤ، جلدی جلدی اپنے ٹھکانوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ یہ آواز چیونٹی کی فضا میں پرواز کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے کانوں سے ٹکرائی۔ جناب یہ سائنس کا دور ہے، سائنس بہت ڈیولپ ہو چکی ہے۔ میرا سوال ہے دنیا کے تمام سائنسدانوں سے، آپ نے آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد کیا ہے جو چیونٹی کی آواز کو ریکارڈ کر سکے؟ یہ طلباء بیٹھے ہیں، ذرا یہ بتائیں، آپ یہ پڑھتے ہیں، بیالوجی پڑھتے ہیں، فزکس تو خیر اور مضمون ہے، وہ فزکس والے ہوتے تو آج ان سے پوچھتا میں، آج وہ ہے ہی نہیں ہے جی۔ چلو بیالوجی، ہاں یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب تو ہیں، انہوں نے بیالوجی یقیناً پڑھی ہوگی، ڈاکٹر بنتے ہی بیالوجی پڑھ کے۔ تو یہ کوئی آلہ ایجاد ہوا ہے جو چیونٹی کی آواز کو ریکارڈ کر سکے کہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں، اتنا زمانہ ترقی کر گیا،
لیکن آج تک کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا، کوئی ایسا نہ کوئی ٹیپ ریکارڈ، نہ کوئی کیمرہ، نہ کوئی ایسا ریکارڈنگ والا آلہ جو کہ چونٹی کی آواز کو ریکارڈ کر سکے اور انسان اسے سن سکے۔ ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین پہ چلنے والی چیونٹی کی آواز سن لی، پتہ چلا کہ کتنے ہی پڑھے لکھے افراد کیوں نہ ہوں، کتنے ہی ترقی یافتہ زمانے کے افراد کیوں نہ ہوں، ان کے مقابلے میں انبیاء کو اللہ نے اتنا بلند بنایا ہے کہ سب سے کم درجے والا نبی بھی اور فضیلت رکھتا ہے، کوئی بشر ان کی فضیلت کو پہنچ نہیں سکتا۔ توجہ ہے؟ تو کیا یہ نبی ہم جیسے ہوتے ہیں؟ جب سلیمان سارے نبیوں میں کم درجے والا نبی، یہ عام انسانوں جیسا نہیں، تو سید الانبیاء عام انسانوں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبیوں کا سردار عام انسانوں جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو کم درجے والا نبی ہے جو کہ چیونٹی کی آواز سن رہا ہے، فضا میں رہتے ہوئے سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، زبان بھی سمجھ رہا ہے، چیونٹی کی زبان۔ ہم انسان تو یہ دوسرے علاقے میں رہنے والے بندے کی زبان نہیں سمجھتے ہیں جی۔ ہمارے ہاں ایک ملازم ہے، آپ جانتے ہوں گے انہیں، مراد علی، یقین جانے مجھے اس کی زبان کا ایک لفظ سمجھ نہیں آتا، بالکل میں موقع پہ مراد علی جب بولتا ہے تو میں ایک لفظ نہیں سمجھ سکتا کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے علم کا تو یہ عالم ہے کہ ہم دوسرے علاقے کے بندے کی زبان نہیں سمجھتے، اور سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی زبان سمجھ لی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے نا توجہ صاحبہ؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام ہے۔ تو سمجھ لی، کہا اچھا چیونٹی کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اللہ جانے کون سی فورس گئی ہوگی چیونٹی کی گرفتاری کے لیے۔ چلو اس بحث میں نہیں پڑتے، جو بھی فورس گئی، چیونٹی گرفتار ہو گئی، گرفتار ہو کے آئی سلیمان کے ہاتھوں پہ، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ آئی وہ چیونٹی۔ وہ چیونٹی، کیا تو نے مجھے ظالم سمجھا ہے؟ میں کیوں کچلوں گا تجھے؟ کیوں تہمت لگائی ہے مجھ پہ کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دے گا؟ چیونٹی کہنے لگی اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، ہے توجہ؟ میں کچھ عرض کروں اگر جان کی امان پاؤں؟ ہاں ہاں بتاؤ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ اے اللہ کے نبی، بات یہ ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ سلیمان اور اس کا لشکر یقیناً تمہیں کچل دے گا، میں نے تو خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کہیں سلیمان، یعنی شاید والی بات ہے کہ شاید کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ بھی میں نے ایک پس منظر میں کہا ہے، اے اللہ کے نبی آپ تو جانتے ہیں کہ یہ ہے ہماری عبادت کا وقت، یہ ہماری قوم کی عبادت کا وقت ہے، اور آپ کا تخت ہے فضا میں، آپ کا تخت فضا میں پرواز کر رہا ہے، میری ساری قوم یہ اپنی عبادت کے وقت کو نظر انداز کر کے اپنے بلوں سے باہر نکل رہی تھی تسلسل کے ساتھ کہ ذرا دیکھیں تو صحیح سلیمان کا تخت پرواز کر رہا ہے ہوا میں، وہ کس شان سے پرواز کر رہا ہے، کس آن سے پرواز کر رہا ہے، اور وہ اتنی محو تھی میری قوم کہ ان کی عبادت کا وقت گزر جا رہا تھا۔ میں نے یہ چاہا کہ اپنی قوم کو عبادت کا وقت یاد دلاؤں
کہ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، لہذا جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلی جاؤ، جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اپنے ٹکانوں میں چلی جاؤ۔ اچھا چیونٹی، پھر تو بڑی خوش قسمت ہے، تو بڑی عبادت گزار ہے، تو بڑی متقی چیونٹی ہے، بڑی تقوی والی چیونٹی ہے کہ اپنی قوم کی عبادت کے وقت کا بھی تجھے احساس ہے۔ اے چیونٹی، ہاں اب تجھے رہائی مل گئی ہے، توجہ ہے نا، اب تجھے رہا کیا جاتا ہے۔ ذرا یہ بتا کہ دیکھ تو بڑی حاضر جواب چیونٹی ہے، ذرا یہ تو بتا کہ اس وقت تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ توجہ ہے؟ ہاں تو بے شک بڑی حاضر جواب ہے، لیکن اس وقت فضیلت کسے حاصل ہے؟ وہ کہنے لگی جناب والا اے اللہ کے نبی، اگر میں تجھ سے تقابل کروں اپنا کہ آپ افضل ہیں اور میں مفضول ہوں، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ سلیمان نبی اگر میرے ساتھ تولا جائے کہ سلیمان کون؟ سلیمان علیہ السلام جو چیونٹی سے افضل ہے، جو چیونٹی سے افضل ہے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ نبی چیونٹی سے افضل؟ ہاں اے اللہ کے نبی، ذرا یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ آپ کے تخت کو کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ جی ہوا نے اٹھایا ہوا ہے، ہوا نے اٹھایا ہوا ہے۔ اے سلیمان، مجھے کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ توجہ ہے نا، مجھے کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ جی نبی نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو آپ ہی بتائیں کہ جسے نبی نے اٹھایا ہوا ہے اس کا درجہ کیا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں جسے پست درجے کا نبی اٹھائے اس کا درجہ بھی افضل ہو جاتا ہے، اور جسے نبیوں کا سردار اٹھا کے لے جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ نمل میں یہ واقعہ موجود ہے، اور دیکھیے اسی کی تائید میں ایک روایت کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ تو اللہ کے نبی ہیں نا، تو جناب سلمان صحابی رسول امیر المومنین کے ساتھ ایک وادی سے گزر ہوا، کیا دیکھا کہ چیونٹیوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، مسلسل پوری وادی چیونٹیوں سے پر ہو رہی ہے، اور مسلسل تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سلمان حیران ہو کے کہنے لگے یا امیر المومنین، اللہ کتنا کریم ہے جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے کہ پوری وادی چیونٹیوں سے بھری ہوئی ہے۔ فوراً امیر المومنین نے ٹوکا، سلمان ہو کے اتنی نیچی بات کر رہے ہو، اتنی نیچی بات کر رہے ہو سلمان ہو کر کہ وہ اللہ کتنا کریم ہے جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ اگر تم اللہ کی حمد کرنا چاہتے ہو تو اس طرح کرو کہ وہ اللہ کتنا کریم ہے جو ان چیونٹیوں کا خالق ہے، وہ ان چیونٹیوں کا خالق ہے۔ رہی تعداد تو میں ابو طالب کا بیٹا بھی جانتا ہوں، فقط تعداد نہیں جانتا، یہ بھی جانتا ہوں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، یہ بھی جانتا ہوں شادی شدہ کتنے ہیں، کنوارے کتنے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا احصاء کر دیا ہے امام مبین میں۔ اگر میں نہیں جانتا ان چیونٹیوں کی حقیقت تو امام کیسا ہے؟ اور او سلمان، اگر تو چاہے تو میں ذرا تجھے آواز سنا دوں کہ یہ چیونٹی کہہ کیا رہی ہے۔ سورہ نمل والی بات تو آپ کو یاد ہے نا، چیونٹی جناب والا۔ اب میں اس بات کو بیان کروں تو اب وقت نہیں ہے، آج تھوڑا وقت سے ہی، چونکہ وقت گزر گیا کافی سارا، لہذا بس مختصر کروں بات کہ چیونٹیاں قبائل کی صورت میں رہتی ہیں، ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے۔ سلمان، میں تجھے قبیلے کے سردار کی بات سناؤں کہ یہ جو قبیلے کا سردار ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سردار کہہ رہے ہیں، ملکہ کہہ لیں،
یعنی اپنی قوم کی ملکہ. ملکہ کا لفظ بھی ہے روایت میں کہ چیونٹیوں کی ملکہ. چیونٹیوں کی ملکہ کیا کہہ رہی ہے؟ اب مولا نے سلمان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد جناب سلمان کی قوت سماعت اتنی بڑھ گئی کہ چیونٹی کی ملکہ کی آواز سن رہے ہیں اور حیران ہو کے جناب سلمان کہتے ہیں مولا مولا میں تو اب اس کی آواز سن رہا ہوں. کہا کیا کہہ رہی ہے ملکہ؟ وہ ملکہ کہہ رہی ہے او چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں سے باہر آ جاؤ, اپنے بلوں سے باہر نکلو اور جلدی جلدی نکلو, اس لیے کہ وہ آ گیا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. بس عزادارو, جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اس کی اولاد جنگلوں میں صحراؤں میں رل گئی. جس کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا یہ ملائین کہہ رہے ہیں کہ کربلا کی جنگ جلدی ختم کرو, ہم نے نماز پڑھنی ہے. کربلا کی جنگ جلدی ختم کرو, نماز کا وقت ہو رہا ہے. اصل نماز کو ذبح کر رہے ہیں اور انہیں وہ نماز یاد ہے جو حسین کے نانا نے سکھائی تھی. وہ نماز انہیں یاد ہے کہ جو مولا حسین جس کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے حقیقت نماز کا. اللہ اکبر, جنگ ختم ہو گئی. اور میرے بھائیوں عزاداروں, جنگ ہوتی ہے مردوں کے ساتھ. اجرکم اللہ, آپ مسلسل رو رہے ہیں. مردوں کی جنگ مردوں کے ساتھ ہوتی ہے نا. دستور ہے زمانے میں کہ مردوں کی جنگ عورتوں کے ساتھ, لیکن عزادارو جب یہ مردوں کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی نا اور رسول کے نواسہ کا سر اقدس نیزے پہ بلند ہوا, عزادارو پتہ نہیں یہ کیسے لوگ تھے, ایک صدا بلند ہوئی لوٹو تبرکات, علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. میں یہ کہا کرتا ہوں, شاید آپ بار بار یہ جملہ سنتے ہوں گے مجھ سے, کہ اللہ کرے جب کسی کے گھر کو آگ لگے تو آگ بجھانے والے موجود ہوں. آگ بجھانے والے تو موجود ہوں نا. یہ عجیب آگ جب لگ گئی نا, آگ جب لگ گئی نا خیموں کو, تو بجھانے والا رہا ہی کوئی نہیں تھا. چند بیبیاں تھیں, چند بیبیاں کہ جن کے سروں سے چادریں اتاری گئی, چند یتیم بچے تھے. چند یتیم بچے اس طرح کہ کسی یتیم کو تماچے لگ رہے ہیں, کسی یتیم کے کانوں سے در کھینچے جا رہے ہیں. اس طرح بکھر گئے بچے جس طرح تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں. اجرکم اللہ. بس عزادارو, ایک یتیم بچی ہے جس کے کانوں سے در چھینے جا چکے ہیں, اور جب عزادارو کوئی نہیں رہا نا تو بابا بابا کہتی ہوئی ہے یہ مقتل کی طرف آ گئی, اور مقتل کی طرف آ کے کہتی ہے او میرے مظلوم بابا, او میرے پیاسے بابا, او میرے مسافر بابا, رات کا اندھیرا چھا چکا, رات کے اندھیرے میں کس کے پاس جاؤں بابا, مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی, الہیا الہیا, سکینہ میری طرف آ جاؤ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا